بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک کہانی لا حاصل کے پارٹ نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہماری اس کہانی کے پچھلے واقعات نہیں پڑھے سنے تو اس کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنکس دیے گئے ہیں۔ تمام پارٹس کے لنکس پہ کلک کر کے وہاں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ عنایہ اپنے کمرے میں آئی اور فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور زوار کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بنا دروازہ کھٹکھٹائے وہ اندر چلی آئی۔ زوار جو کہ شیشے کے سامنے شرٹ لیس کھڑا اپنا زخم دیکھ رہا تھا، عنایہ کو فرسٹ ایڈ باکس کے ساتھ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوا۔ عنایہ نے زوار کو ایسے دیکھا تو نظریں نیچی کر لیں۔ وہ آئے ہمارے کمرے میں، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو اور کبھی کمرے کو دیکھتے ہیں۔ آئیے بیگم، آپ کا ہی کمرہ ہے، زوار نے اس کی طرف دیکھ کر بولا، جو کہ ابھی بھی اس کی دی ہوئی جیکٹ میں تھی، جو اسے کافی بڑی بھی تھی۔ میں تو بس تمہارے زخم پر مرہم لگانے آئی ہوں۔ عنایہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، تم نے ہاتھ لگا لیا، اب تو یہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ جانے شاہ زوار نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، حد میں رہو، یہاں بیٹھو اور مجھے ڈریسنگ کرنے دو۔ عنایہ نے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا اور اس کا زخم دیکھنے لگی۔ زوار مسلسل اسے تنگ کر رہا تھا، کبھی اس کے بال بگاڑتا تو کبھی اس کی ناک دباتا۔ شاہ، سیدھے ہو کے بیٹھو اور خبردار اگر تم ہلے۔ عنایہ نے اسے وارننگ دی اور پٹی کرنے لگی۔ پٹی ہونے کے بعد عنایہ نے زوار کو شرٹ پہنائی۔ چلو ہو گئی، اب تم آرام کرو، میں جاتی ہوں۔ عنایہ باکس کو سمیٹ کر کھڑی ہو گئی اور جانے لگی تو زوار نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ کیا بیگم، کمرہ تو دیکھ لو، تمہارا کمرہ، مطلب ہمارا کمرہ، زوار نے عنایہ کے کان کے قریب آ کر بولا۔ اف، چھوڑو۔ عنایہ اپنا آپ چھڑوا رہی تھی کہ دروازہ کھول کر زونیا اندر آئی۔ وہ اتنا ہی بولی کہ اس کی نظر زوار اور اس کے ساتھ عنایہ پر پڑی۔ عنایہ جلدی سے دور ہوئی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے، کسی کے کمرے میں ایسے بنا نوک کیے آ گئی۔ زوار کو زونیا کا آنا بہت برا لگا، اس لیے وہ اس پر غصہ کرنے لگا۔ میں تو کہنے آئی تھی کہ ڈنر کرنے آ جاؤ۔ زونیا غصے سے عنایہ کو دیکھ رہی تھی۔ عنایہ جانے لگی تو زوار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ زونیا بنا کچھ کہے غصے میں کمرے سے نکل گئی۔ ہاں تو میں کہاں تھا؟ زوار دوبارہ سے عنایہ کی طرف مڑا۔ جہنم میں۔ عنایہ نے زوار کو دھکا دیا اور باہر کی طرف نکل گئی۔ پیچھے سے زوار کا قہقہہ بلند ہو گیا۔ تم واپس کیوں آئی؟ تمہیں پتہ ہے نا تمہارا یہاں آنا ٹھیک نہیں۔ سارے راز کھل سکتے ہیں۔ زنیرہ بیگم اپنے کمرے میں کھڑی سعدیہ بیگم سے بات کر رہی تھی۔ کیا بتاؤں تمہیں میں؟ سلیمان تو اپنی اس بگڑی ہوئی بیٹی کے لیے اتنا پریشان رہتے ہیں، اسے اتنا اپنے سر پر چڑھایا ہوا ہے، دیکھا کتنی بدتمیز ہے۔ میں نے تو شکر کیا کہ وہ پاکستان چلی آئی، مگر نہ جی نہ، سلمان کو بھی اب بھی دل کا دورہ پڑنا تھا اور میرے نالائق بیٹے نے یہاں کال کر دی اور آگے ہم یہاں۔ سلمہ بیگم جو کہ بڑی ہوئی تھی سب زنیرہ بیگم کے سامنے کھول دیا۔ ہاں یہ تو تم نے ٹھیک کہا ہے تو بہت بدتمیز، بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، زنیرہ بیگم نے اپنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تبھی زونیا روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا میری بچی؟ سلمہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ میں نہ اس عنایہ کا قتل کر دوں گی۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی زوار کی جیکٹ پہننے کی اور اس کے کمرے میں جانے کی؟ وہاں صرف میرا حق ہے، آج اس کی وجہ سے زوار نے مجھے ڈانٹا۔ زونیا نے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ دیوار پر زور سے مارا۔ ارے میری بچی بیٹھ ادھر اور پانی پی۔ زنیرہ نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور پانی دیا۔ سلمہ بیگم ہکا بکا سب دیکھ رہی تھی۔ تو تم زوار سے پیار کرتی ہو، مگر عنایہ زوار کی منکوحہ ہے، تم اسے کسی بھی طریقے سے حاصل کرنا چاہتی ہو کیا؟ میں نے صحیح بولا؟ سلمہ نے شیشے سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں میں یہی چاہتی ہوں اور اس کے لیے میں کچھ بھی کروں گی، کچھ بھی، زونیا نے جنونی انداز میں کہا۔ اوکے، تو میں تمہارا ساتھ دوں گی، ہر حالت میں وہ تمہارا ہوگا، سلمہ نے کہا۔ پر آپ میرا کیوں ساتھ دیں گی؟ آپ تو اس کی ماں ہیں نا؟ زونیا نے حیرانگی سے پوچھا۔ ماں نہیں، سوتیلی ماں ہوں، اور میں بھی اس سے ہر اس بات کا بدلہ لینا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی وہ زینب کی اولاد ہے اور مجھے زینب سے نفرت ہے، نفرت، مگر صرف سلیمان کے لیے میں نے ساری زندگی اسے برداشت کیا، اس کی بدتمیزیاں سہی،
کئی دفعہ اس کی وجہ سے سلمان سے مجھ پر ہاتھ اٹھوایا۔ میں اس کا وہ حال کروں گی جو میں نے اور تمہاری ماں نے اس کی ماں کا کیا تھا۔ سلمہ بیگم کے لہجے میں عنایہ کے لیے صرف اور صرف نفرت ہی تھی۔ ماں کے ساتھ جو ہوا تھا بالکل اسی طرح اس کے ساتھ بھی ہوگا، اور زوار صرف تمہارا ہوگا، یہ وعدہ ہے تمہاری ماں کا، زنیرہ بیگم نے دنیا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ سب لوگ ڈنر کرنے کے بعد اب ٹی وی لانج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عنایہ منال لوگوں کے ساتھ ایک سائڈ پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ سبھی لڑکیاں شادی کے لیے کیا بنا ہے کیا نہیں، اسی پر باتیں کر رہی تھیں۔ ویسے عنایہ تم کیا پہنو گی؟ منال نے عنایہ سے پوچھا جو چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ تو پینٹ شرٹ ہی پہنے گی، زونیا جو آج ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی بولی۔ عنایہ نے چائے کا کپ پکڑ لیا اور کچھ نہ بولی کیونکہ وہ لڑنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ زونیا اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ ارے نہیں عنایہ، تم بھی وہی بناؤ جو میں اور آمنہ بنوا رہی ہیں۔ مہندی پہ لہنگا کرتی، برات پہ فراق، اور ولیمے کا بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ ہانی نے اسے پلان بتایا۔ نہیں یار، میں ان سب میں ہی کمفرٹیبل ہوں، مجھے تو ان کے نام سن کے گھبراہٹ ہونے لگ گئی ہے، تم لوگ ہی پہنو۔ عنایہ نے صاف بول دیا۔ کیا یار، پلیز پہن لو نا، ہانی اسے فورس کرنے لگی۔ زونیا اکتا کر وہاں سے چلی گئی۔ آپ ہی پہن لینا ہمارے جیسا، آمنہ نے بھی ریکویسٹ کی۔ میں پہن تو لوں پر مجھ سے سنبھالے نہیں جانے۔ یار، عنایہ نے پھر منع کرنا چاہا۔ عنایہ کیا ہو گیا ہے، جب تم دو لڑکوں کو مار کر سنبھال لیتی ہو تو یہ تو بس ڈریسز ہیں۔ حیدر نے آ کر بے ڈھنگی سی بات کی تو عنایہ سمیت سب ہنسنے لگ گئے۔ جب بھی بولنا بکواس ہی بولنا۔ منال نے آ کر حیدر کے سر پر تھپڑ مارا۔ کیا یار تم لوگ بھی نا، میں تو بس ایسے ہی بول رہا تھا۔ حیدر منہ بنا کر چلا گیا۔ لو، ناراض ہو گیا۔ عنایہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر کہا، اسے چھوڑو، تم کیوں نہیں پہنو گی وہ ڈریسز؟ یار تمہارے بھائی کی شادی ہے اور بھائی کی شادی میں بہن گھر والے کپڑے پہنے اچھا لگتا ہے؟ یہی تو یادیں ہوتی ہیں، اور دانیال کو کتنا برا لگے گا اگر تم ایسے ہی آگے۔ بولو، منال نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوکے یار، پہن لوں گی، جو بھی بنوانا ہے بنوا لو، تم لوگ تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ عنایہ نے آخر میں ہاں کر ہی دی۔ یس، ہرے، مان گئی، اب ہم سب ایک جیسا لگیں گے، ہانی نے نعرہ لگاتے ہوئے کہا تو سب ہنسنے لگے۔ اچھا میں جا رہی ہوں، نیند آ رہی ہے۔ عنایہ اٹھ کر جانے لگی۔ ابھی تھوڑا سا آگے گئی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ لائٹ کو کیا ہوا؟ لائٹ کیوں چلی گئی؟ کوئی لائٹ آن کرو پلیز، لائٹ آن کرو، عنایہ نے زور سے چلاتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہم یہی ہیں، آ جاتی ہے لائٹ، منال نے زور سے بول کر کہا۔ اندھیرا ہے اندھیرا، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ ماما، ڈیڈ، عنایہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ عنایہ بیٹے کہاں ہو آپ؟ سلیمان صاحب کی پریشانی سے بھری آواز گونجی۔ ماما ماما، عنایہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ عنایہ قریب ہی سے آواز آئی اور عنایہ ڈر کر چیخ مار کر بے ہوش ہوئی۔ زوار عنایہ کو سیدھا گاؤں کے بنے ہوئے ہسپتال میں لے آیا۔ یہ ہسپتال بالکل شہر جیسا تھا، ہر طرح کی سہولت یہاں پر موجود تھی اور اسے حماد صاحب کے کہنے پر ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عنایہ کا چیک اپ کر رہے تھے۔ 10 منٹ کے مشکل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ کیا ہوا اسے؟ زوار جلدی سے ڈاکٹر کے قریب پہنچا۔ کچھ نہیں، انہیں شاید کوئی فوبیا ہے، پر ابھی وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے بے ہوش ہوئی تھی؟ زوار نے سکون کا سانس لیا۔ حیدر نے ساری بات بتا دی۔ آپ انہیں پھر بند جگہوں سے، جس سے بھی ان کو فوبیا ہے، ان سے دور رکھیں، ورنہ اس سے ان کے دماغ پر بھی اثر ہو سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اتنا گہرا اثر تو تب ہوتا ہے جب کوئی بچپن کا حادثہ دماغ پر گہرا اثر چھوڑے۔ ویسے تو وہ ہوش میں ہیں، پر ابھی ان کو ایک ڈرپ لگی ہوئی ہے، پھر آپ ان کو لے کر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ زوار بھی عنایہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ عنایہ اوپر چھت کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو زوار؟ کیسی ہو؟ زوار نے پوچھا۔ عنایہ ایک دم ڈر گئی۔ تم؟ ہاں ٹھیک ہوں، عنایہ نے جواب دیا اور دوبارہ اوپر دیکھنے لگی۔ ویسے مجھے تو لگا تھا تم بہت بہادر ہو، پر تم تو اتنی ڈرپوک نکلی، زوار عنایہ کے پاس بیٹھ کر بولا۔ عنایہ پھر بھی کچھ نہ بولی۔ اچھا، اگر تم چاہتی تھی کہ میں تمہیں اپنی گود میں اٹھاؤں تو ویسے ہی بول دیتی، یہ بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زوار جان بوجھ کر ایسا بول رہا تھا تاکہ عنایہ کا دھیان کسی اور بات کی طرف ہو۔ بکواس مت کرو، اور آخر عنایہ دوبارہ اسی اپنے ٹون میں واپس آ گئی۔ اتنا بول کہ وہ دوبارہ زوار کو اگنور کر کے اوپر دیکھنے لگی۔ عنایہ، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر کوئی بھی ایسی بات ہو جو تمہیں پریشان کر رہی ہو تم مجھے بتا سکتی ہو۔
اتنا یقین تو ہے نا کہ میں پرابلم حل کر دوں گا؟ زوار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، تم اب بھی کچھ نہیں کر سکتے، جو تم سب نے بچپن میں میرے ساتھ کیا تھا وہی آج تک سہ رہی ہوں۔ عنایہ نے اپنی آنکھ میں آیا ہوا آنسو صاف کیا۔ پر اب تم شیئر تو کر سکتی ہو نا؟ زوار کی بات جاری تھی کہ حیدر کمرے میں آیا۔ سوری، میں نے آپ کے رومانس میں خلل ڈالا، بٹ ابھی تایا جی بول رہے ہیں کہ حویلی واپس جانا ہے تو نکلیں۔ حیدر شرارتی انداز میں بولا، تو جا، ہم آتے ہیں۔ زوار نے اسے جانے کا بولا۔ زوار، تمہارا بلڈ نکل رہا ہے، ڈریسنگ کروا لو۔ عنایہ نے اس کا خون نکلتے ہوئے دیکھا تو فوراً بولی، رہنے دو، اتنی فکر مت کرو، جب میں تمہارا کچھ لگتا ہی نہیں تو مجھے کچھ ہو یا نہ ہو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ زوار اتنا کہہ کر اٹھ گیا اور عنایہ کو اٹھانے لگا۔ مجھے کسی کے ساتھ اپنا دکھ بانٹنا اچھا نہیں لگتا، اس سے کمزور نظر آتا ہے بندہ۔ عنایہ نے اس کے ہاتھ کا سہارا لیتے ہوئے کھڑے ہو کر کہا، اپنوں کے ساتھ بانٹنے سے کمزور نہیں مضبوط ہو جاتا ہے انسان۔ چلیں بیٹے زوار۔ ابھی کچھ اور بھی بولنے والا تھا کہ ریان صاحب کی آواز آئی۔ جی، عنایہ اتنا ہی بولی۔ پھر وہ سب حویلی آ گئے۔ حویلی میں سب پریشان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ عنایہ کو صحیح سلامت دیکھ کر سب کو سکون ملا۔ سب کو سلیمان صاحب نے بتا دیا تھا کہ عنایہ کو اندھیرے اور بند جگہوں سے فوبیا ہے۔ یہ بات سب کے لیے پریشانی کی تھی، مگر زونیا کو یہ بات اچھی لگی۔ عنایہ حویلی آ کر سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ علی اور حیدر اس وقت زوار کے کمرے میں موجود تھے۔ تو حیدر، تم تیار ہو؟ زوار نے پوچھا۔ ہاں بھائی، میں بالکل تیار ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میں نے وہ چپ اپنی ساکس کے اندر رکھی ہے تاکہ کوئی جان نہ سکے، حیدر نے فخری انداز میں بتایا۔ چھی چھی، تو کتنا گندا ہے حیدر، ساکس کے اندر کوئی رکھتا ہے؟ علی نے ناک پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیا چھی چھی لگایا تم نے بعد میں کھانی ہے جو اتنا ناک دبا رکھا ہے؟ حیدر نے غصے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور چلا گیا۔ چلو اب ہم بھی سیٹ کر لیں ڈیوائسز، زوار نے کہا اور لیپ ٹاپ پر سیٹ کرنے لگا۔ حیدر سب کو لے کر یونیورسٹی آ چکا تھا اور اب تانیہ کا انتظار کر رہا تھا۔ تم بڑے تیار شیار ہو کر آئے ہو، منال نے حیدر کی تیاری کو دیکھ کر کہا۔ ہاں تو اور کیا، بات کیا ہے آخر حیدر بھائی؟ آمنہ نے بھی ہنستے ہوئے سوالی انداز میں کہا۔ مجھے لگتا ہے آج حیدر کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ بتاؤ بتاؤ، عنایہ نے حیدر کے کندھے پر ہاتھ مار کر شرارتی انداز میں پوچھا۔ اف میری پیاری اور معصوم سی بھابھی جی، میں کسی کے ساتھ ڈیٹ پر نہیں جا رہا، بلکہ کسی کام کے لیے جا رہا ہوں۔ ویسے اتنی انویسٹیگیشن آپ نہ صرف اپنے شوہر کی کیا کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کس کے ساتھ ڈیٹ پر جاتے ہیں۔ حیدر نے عنایہ کی بات کو دوسری طرف گھما دیا اور زوار کے نام پر چھیڑنے لگا۔ اسے پتہ تھا اب عنایہ چھڑ جائے گی اور بات بدل دے گی۔ دوسری طرف زوار ہیڈ فون لگائے سب سن رہا تھا، مسکرا دیا۔ علی کچھ کھانے کے لیے لینے گیا تھا۔ کیا حیدر سارا موڈ ہی خراب کر دیا اس ہٹلر کا نام لے کر، اور ویسے بھی وہ جو کچھ مرضی کرے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کسی کے ساتھ ڈیٹ پر جائے یا کسی سے شادی کرے، آئی ڈونٹ کیئر۔ عنایہ کا موڈ خراب ہو چکا تھا، اس لیے وہ بنا سوچے سمجھے بولی جا رہی تھی، بنا یہ جانے کہ کسی کو یہ باتیں کتنی اذیت دے رہی ہوں گی۔ عنایہ، سیف نے اسے آواز دی تو وہ بنا اور کچھ بولے اس کی طرف بڑھ گئی۔ باقی سب بھی اپنی اپنی کلاسز میں بڑھ گئیں۔ کیا یار، عجیب ہی بھابھی ملی ہے، ہر بات پہ غصہ کر جاتی ہے۔ اب یہ تانیہ کہاں رہ گئی؟ تبھی تانیہ عجیب سا ڈریس پہن کر آئی جسے دیکھ کر کوئی بھی شرم سے ڈوب مرے۔ ہائے بیبی، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ تانیہ آتے ہی حیدر کے گلے لگی اور پوچھا۔ اچھی لگ رہی ہو، چلیں دیر ہو رہی ہے۔ پھر دونوں باہر کو نکل گئے۔ ان دونوں کو جاتے ہوئے ہانی نے دیکھ لیا تھا، اس کا غصے سے برا حال تھا۔ مجھے کیوں اتنا برا لگتا ہے ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر؟ ہانی نے اپنے غصے پر غور کرتے ہوئے خود سے پوچھا۔ کہیں میں حیدر سے پیار تو نہیں کر رہی؟ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ ہانی نے اپنے خیال کو جھٹلاتے ہوئے کہا اور اپنی کلاس میں چلی گئی۔ حیدر اور تانیہ باس کے اڈے پر پہنچ چکے تھے اور اب اندر جا رہے تھے۔ یہ ایک پرانی حویلی تھی جو باہر سے دیکھنے پر خوفناک اور کھنڈر نما لگتی تھی، مگر جب وہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حویلی کو بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ دونوں اب ایک کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں آنے سے پہلے ان کی ساری تلاشی لی گئی اور موبائل لے لیے گئے۔ ہیلو باس، تانیہ جا کر باس کے گلے لگ گئی۔ باس، یہ ہے وہ لڑکا جس کی میں بات کر رہی تھی، تانیہ نے حیدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ او تو تم ہو جس کی یہ باتیں کرتی رہتی ہے؟ بیٹھو۔ تو کب سے یہ سب کر رہے ہو؟ سلطان نے پوچھا۔ جی یہی کوئی 5 سالوں سے،
حیدر نے ریلیکس ہو کر فل کانفیڈنس سے جواب دیا۔ اچھا تو تم میرے ساتھ مل کر کیوں کام کرنا چاہتے ہو؟ پھر سوال آیا۔ کیونکہ مجھے پیسے چاہیے، میرا باپ اب مجھے ایک پیسہ نہیں دیتا، اس کام سے مجھے پیسہ ملتا ہے لیکن اب مجھے اور پیسہ کمانا ہے، میں اپنے باپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں خود بھی کما سکتا ہوں۔ حیدر نے کل کی بنائی ہوئی سٹوری سنا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے اس گروپ کا حصہ تو بنا لوں گا، مگر پہلے ہفتے والے دن تمہیں ہمارے کام میں مدد کرنی ہوگی اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم ہمارے گروپ میں شامل ہونے کے لائق ہو۔ سلطان نے سگریٹ پیتے ہوئے کہا۔ آپ جو بھی بولیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، بولیے کیا اور کب کرنا ہے؟ حیدر نے جب دیکھا کہ سلطان پھنس رہا ہے تو اسے یقین دلانے کے لیے جوش میں بولا۔ زوار اور علی بہت غور سے ساری باتیں سن رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہفتے کی رات کو 10 بجے ہم لوگ لڑکیاں لے کر دبئی جا رہے ہیں اور تم باقی سب کی طرح ہماری مدد کرو گے، باقی باتیں تمہیں تانیہ بتا دے گی، بولو کر سکو گے؟ سلطان نے اپنا پلان بتا دیا۔ جی بالکل کر سکوں گا، آپ بس اس غلام کو حکم دے دینا، اور آپ کے ساتھ کام کرنا تو اس ناچیز کے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ حیدر نے خوشامد کرتے ہوئے کہا۔ مگر میں تمہارا یقین کیسے کروں کہ تم میرا ہی ساتھ دو گے، یا تم میرے کسی دشمن سے ملے ہوئے تو نہیں؟ سلطان نے شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لو جی، میرے تو دھندے کا پہلا اصول ہی یقین ہے، اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو میں چلتا ہوں، حیدر نے ڈرامہ کرتے ہوئے کہا اور جانے لگا۔ ارے رکو، ٹھیک ہے میں کرتا ہوں تم پر یقین، سلطان نے اسے روکتے ہوئے کہا، کیونکہ ابھی اسے حیدر کی سخت ضرورت تھی۔ اچھا اب باقی باتیں بعد میں، تم دونوں جاؤ، مجھے اور بھی کام ہے۔ سلطان نے انہیں جانے کا حکم دے دیا۔ علی یہ کتنا ڈرامے باز ہے، زوار نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں اور کیسے اس سلطان کو شیشے میں اتارا اس نے، علی نے کہا۔ چلو اب ہمیں ایک کا تو پتہ چلا، اب اس کا کام تمام کرنا ہے 2 دن میں، اور پلان بنانا پڑے گا۔ تم ایسا کرو، باقی کی ٹیم کو کل رات کی میٹنگ کے لیے بلا لو، زوار نے سوچتے ہوئے کہا۔ اوکے، اچھا میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ علی زوار سے مل کر چلا گیا۔ عنایہ کی سیف کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ سیف اب تک عنایہ کی تصویر اپنے باس کو دکھا چکا تھا اور اب اسے کوئی موقع چاہیے تھا کہ وہ عنایہ کو باس کو بیچ دے۔ پہلے اس نے سوچا کہ اسے اپنے گروپ میں شامل کر لے، پر پھر اس نے عنایہ کی تصویر باس کو دکھائی تو باس نے اسے بیچنے کے لیے کہا اور اچھی خاصی رقم بھی دی، اور یہ سب عنایہ کو معلوم تھا کیونکہ اس نے سیف کی باتیں سن لی تھیں اور اب وہ اپنا پلان بنا رہی تھی۔ حیدر تانیہ کو لے کر واپس آ چکا تھا، وہ دونوں لنچ کر کے آ رہے تھے۔ ہاں تو لڑکیوں چلیں؟ حیدر نے آتے پوچھا۔ ہاں چلتے ہیں، مگر یہ ہانی اور عنایہ نہیں مل رہی، منال نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بتایا۔ اچھا تم عنایہ کو ڈھونڈو، میں ہانی کو لے کر آتا ہوں۔ حیدر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دور جا کر اسے ہانی کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتی ہوئی نظر آئی۔ ہانی، حیدر نے اونچی آواز میں پکارا۔ ہانی جو کہ زین سے نوٹس لے رہی تھی ایک دم پلٹی۔ حیدر کو دیکھ کر اس نے زین سے خداحافظ کیا اور حیدر کی طرف آ گئی۔ کیا ہے، کیوں اونچی آواز میں بلا رہے تھے؟ ہانی نے نوٹس کو بیگ میں رکھتے پوچھا۔ یہ کون تھا؟ حیدر کا دھیان ابھی تک اس لڑکے کی طرف تھا۔ کون؟ ہانی نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ وہی جو ابھی تمہارے پاس کھڑا تھا۔ کون تھا وہ؟ حیدر نے پوچھا۔ کیوں؟ میں نے کبھی تم سے پوچھا ہے کہ تم کس کے ساتھ ہوتے ہو اور کیا کر رہے ہوتے ہو؟ تو تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ ہانی اتنا بول کر آگے بڑھ گئی۔ اسے حیدر کا لہجہ آج کچھ عجیب لگا۔ فائن، مت بتاؤ، چلو پہلے ہی تمہاری وجہ سے دیر ہو گئی ہے، حیدر نے غصے سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ ہانی اس سے بھی تیزی سے چلتی آگے نکل گئی۔ سب گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہانی پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور کافی غصے میں تھی۔ حیدر بھی غصے سے مرر میں سے ہانی کو دیکھ رہا تھا۔ رات کے وقت جب سب اپنے اپنے کمرے میں تھے تو سلیمان صاحب باہر گارڈن میں بیٹھے کچھ پریشان دکھ رہے تھے۔ زوار کھڑکی سے ان کو دیکھ رہا تھا تو نیچے ان کے پاس چلا آیا۔ کیا بات ہے چاچو، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں مجھے۔ زوار ان کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں آ گیا۔ سلیمان صاحب نے بات کو ٹالنا چاہا۔ چاچو کیا آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتے؟ زوار نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ارے نہیں بیٹا، تم میرے داماد نہیں بلکہ بیٹے سے بھی بڑھ کر عزیز ہو مجھے۔ میرے مرنے کے بعد ایک تم ہی ہو جو عنایہ کا خیال رکھ سکتے ہو، اسے اس زمانے کے سرد و گرم سے بچا سکتے ہو، اپنوں میں چھپے دشمنوں سے بچا کر رکھ سکتے ہو۔ ہاں وہ تھوڑی بدتمیز ہے لیکن ایسا بھی اسے میری نہ ملنے والی توجہ نے بنایا ہے، مگر مجھے پتہ ہے اگر کوئی جو اسے سنبھال سکے تو وہ تم ہو۔
ہاں اگر تم اس کے 2-4 گھونسوں سے بچ جاؤ تو۔ سلیمان صاحب نے آخر میں ہنستے ہوئے کہا، ہاں ہاں بچ گیا تو۔ اچھا تو آپ وہ پریشانی بتائیں جس کی وجہ سے اس دن آپ ہسپتال میں تھے اور آج یہاں گارڈن میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ زوار نے کہا، تو تم جان کر ہی رہو گے۔ تو سنو بیٹے، پہلے کی بات تو میں نے تمہیں بتا دی تھی، مگر کافی دنوں سے کوئی جلال نامی آدمی فون کر رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اگنور کیا، مگر پھر وہ ہر روز فون کرنے لگا۔ میں نے جب وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ وہ عنایہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سلیمان بتا رہے تھے اور زوار نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ پھر جب اس کی دھمکیاں بڑھ گئیں تو میں نے عنایہ کو زبردستی پاکستان بھیج دیا۔ اس دن میں آفس میں تھا، تب اس کی کال آئی۔ اس نے کہا کہ وہ جان چکا ہے کہ عنایہ کہاں ہے، اسی وجہ سے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، اور آج دوپہر کو بھی اسی کا فون آیا تھا کہ وہ پاکستان میں ہے اور بہت جلد وہ عنایہ کو ہم سب سے دور لے جائے گا۔ سلیمان صاحب نے اپنا سر ہاتھوں پر گرا دیا اور بات ختم کی۔ تو چاچو آپ نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ زوار نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ خیر اب بھی آپ ٹینشن نہ لیں، عنایہ کے ساتھ میں ہوں اور میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا۔ وہ میری بیوی ہے اور اس آدمی کو بھی پکڑ لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ زوار نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور چلیں اٹھیں اور آرام کریں، بے فکر ہو جائیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو ساری پریشانیاں دے دی ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ زوار انہیں ان کے کمرے تک پہنچا کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ آج میں نے یہ میٹنگ بہت ہی خاص مقصد کے لیے بلائی ہے۔ مجھے یہ تھا کہ کام کو پورا کرنے کے لیے 2 ہفتے لگ جائیں گے، مگر ان 10 دنوں میں ہی کام پورا ہو گیا اور ہمارے ہاتھ بہت ہی اچھا ثبوت لگا ہے، یا یوں مان لو ہمیں اس گروپ کے ایک ساتھی کا پتہ چل گیا ہے۔ کمرے میں صرف زوار کی ہی آواز گونج رہی تھی۔ سر وہ کون ہے؟ حامد نے پوچھا۔ وہ سلطان ہے اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے۔ اب ہمیں بہت ہی اہم کام کرنا ہے، ہمیں اس جگہ پہنچنا ہوگا جہاں سے وہ لڑکیاں سمگل کرتا ہے، اور اس کے لیے مجھے تم سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ زوار نے سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں سر، آپ بس پلان بتائیے۔ سعد نے کہا، میں جانتا ہوں۔ تو سنو، پلان یہ ہے کہ پرسوں ہفتے والے دن حیدر صبح ہی ان لوگوں کے ساتھ چلا جائے گا۔ ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ جگہ کون سی ہے، تو جیسے ہی حیدر کا میسج آئے گا ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے اور ہمیں ان پر سوچ سمجھ کر حملہ کرنا ہوگا۔ تم لوگ پوری تیاری کے ساتھ مجھے صبح 7 بجے یہاں ملو گے، پھر ہم اپنا مشن شروع کریں گے۔ زوار سنجیدگی سے اپنا پلان بتا رہا تھا۔ سر ہمیں سلطان کو مارنا ہے یا زندہ پکڑنا ہے؟ عزیر نے پوچھا۔ نہیں عزیر، ہمیں اسے اور اس کے قریبی ساتھیوں کو زندہ پکڑنا ہے، کسی بھی حالت میں وہ مرنے نہیں چاہیے، کیونکہ ہم ان سے بہت ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ زوار نے سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے اس کام میں 100% حصہ چاہیے تم سب کا، کسی کی چھوٹی سی چھوٹی کوتاہی بھی میں معاف نہیں کروں گا، اور ہاں تم میں سے کسی کے گھر والوں کو یہ بات پتہ نہیں ہونی چاہیے۔ زوار اپنی کرسی سے اٹھا اور وارن کرتے ہوئے کہا، چلیے اب سب اپنی تیاری کریں، حیدر اور علی تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ زوار باہر کی طرف نکل گیا۔ سب تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ سب تیاریوں میں ہی ہفتے کا دن آ گیا۔ عنایہ اپنے کمرے میں اپنی ماں کی تصویر لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماما، آپ تو جانتی ہیں نا کہ میں آپ کو کتنا مس کرتی ہوں، اور آج تو آپ کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ میں اپنی منزل کے پہلے قدم پر ہوں۔ آج اگر وہ مل گیا تو میرا پاکستان آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ عنایہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ پھر وہ تصویر ایک طرف کر کے نیچے گارڈن میں چلی آئی۔ وہ بہت زیادہ ٹینشن میں تھی اور اب وہ سلیپنگ سوٹ پہنے ہوئے واک کر رہی تھی۔ زوار آج کے حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ نماز پڑھ کے اب وہ نکلنے ہی والا تھا، اپنی پوری تیاری کر کے کہ وہ نیچے آ گیا۔ گارڈن کی طرف آتے اس کی نظر عنایہ پر پڑی۔ عنایہ گھاس پر ننگے پاؤں سے واک کر رہی تھی اور پریشان بھی دکھ رہی تھی۔ زوار اس کی طرف بڑھ گیا۔ عنایہ، اتنی صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ زوار نے اسے آواز دی۔ تم کچھ نہیں، ایسے ہی واک کر رہی ہوں، عنایہ نے چونکتے ہوئے کہا۔ اچھا چپل کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں پہنی؟ کتنی سردی ہے، تم بیمار ہو جاؤ گے۔ زوار نے غصہ کرتے ہوئے کہا، نہیں ہوتی میں بیمار۔ اوہ، تم کیوں غصہ کر رہے ہو؟ دیکھو مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عنایہ بھڑک گئی۔ اچھا بیگم جی سوری، اب میں غصہ ہی نہیں کروں گا۔ آپ یہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ زوار اس کے ہنستے ہوئے اس کے قریب ہوتے پوچھا۔ میں کوئی پریشان نہیں ہوں، اور اگر ہوں بھی تو تمہیں کیوں بتاؤں؟ میری زندگی ہے، میرے مسئلے ہیں، میں خود ہی حل کر سکتی ہوں۔
مجھے کسی ارے غرے کی ضرورت نہیں۔ عنایہ نے اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا، بنا زوار کا چہرہ دیکھے۔ صحیح ہے ارے غرے، صحیح ہے، واقعی میں غیر ہی تو ہوں، میں پاگل ہوں، تمہاری ذکر کرتا رہتا ہوں، تمہیں تو فرق ہی نہیں پڑے گا آخر اگر میں مر بھی گیا۔ زوار کو اس کی بات نے بہت تکلیف دی تھی، اس لیے جو منہ میں آیا بول دیا۔ عنایہ نے گھبرا کر اسے دیکھا، اس وقت زوار کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ دعا کرنا آج جس کام سے جا رہا ہوں وہاں موت آ جائے تاکہ تمہاری جان چھوٹ جائے۔ تمہارا تو پتہ نہیں، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور اپنی آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ زوار نے اتنا کہا اور آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر بنا کچھ بولے وہاں سے نکل گیا۔ عنایہ شوق میں تھی اور اس کی باتوں کی گہرائی میں گئی تو ایک دفعہ اندر سے کانپ گئی، اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ زوار چلا گیا۔ عنایہ اس کی گاڑی کو جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی، پھر اندر آ گئی اور اپنے کمرے میں آ کر تیاری کرنے لگی۔ ساری لڑکیاں یونیورسٹی چلی آئیں۔ عنایہ یار، آج نا میرے دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے، اس میں میں جا رہا ہوں، تم بھی چلو نا، بور نہیں ہوگی۔ سیف عنایہ کو لے کر جانے کے لیے جھوٹی باتیں بنا رہا تھا۔ نہیں، وہ تمہارا دوست ہے، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ عنایہ نے ٹالنا چاہا۔ ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہم تو کسی کو بھی لے کر جا سکتے ہیں، اور وہ جانتا ہے تمہارے بارے میں تو کوئی فکر نہیں۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی۔ اوکے، چلی جاؤں گی۔ جانا کب ہے؟ عنایہ تو خود جانا چاہتی تھی، اس لیے فوراً مان گئے۔ ابھی 12 بجے ہیں، ابھی جانا ہے، پارٹی 2 بجے ہے کیفے میں، اس نے پلان بتایا۔ اوکے ٹھیک ہے چلو۔ عنایہ اس کے ساتھ چل دی۔ دونوں یونیورسٹی سے باہر آ گئے تو سیف کی گاڑی میں بیٹھے۔ جیسے ہی عنایہ بیٹھی، تھوڑی دور جا کر سیف نے گاڑی روکی اور عنایہ کے منہ پر کسی نے پیچھے سے رومال رکھا جس میں بے ہوشی کی دوائی تھی۔ عنایہ بے ہوش ہو چکی تھی اور سیف اسے لیے اپنے باس کے اڈے پہ آ گیا، اور وہ اڈا سلیمان کا ہی تھا۔ باس، یہ ہے وہ لڑکی میں لے آیا۔ سیف اپنے دانت نکال رہا تھا۔ واہ میرے شیر، اس حسین مکھڑے کو تو بہت پیسے ملیں گے۔ سلیمان عنایہ کے قریب آیا اور اسے ہاتھ لگانے ہی والا تھا کہ کسی نے آواز دی۔ کہانی ابھی جاری ہے، آگے کیا ہوا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔